اور صلات کے بعد کھربوں مرتبہ نذرانہ عقیدت جان کائنات، حسن کائنات، حقیقت کائنات، امام الانبیاء شب اسرا کے دولہ، اصل کائنات، حقیقت کائنات، حسن کائنات، بہار کائنات، جلوہ نور قدیم، صاحب لطف امین، احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے حضور کھربوں مرتبہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد، حاضرین محترم، آج کا دن جو نہایت ہی بابرکت دن ہے، جو یوم عید الفطر کے ساتھ محفوظ ہے، نہایت ہی رحمت والا، برکت والا، بزرگی والا، عظمت والا دن ہے۔ اللہ کی رحمت سے بھرا ہوا یہ جو رات گزری، یہ رات بھی لیلۃ الجازہ انعام والی رات تھی، اور یہ دن جو ہے یہ بھی انعام والا دن ہے۔ اللہ کی رحمت اپنے بندوں کی طرف متوجہ کیے ہوئے ہے اور اپنے بندوں کی گناہوں کو بخشنے کے بہانے تلاش کر رہی ہے۔ یوم عید الفطر کے بارے میں بیان کا موضوع ہے جو مختصر ہے، کیونکہ آپ سب نے سماعت کیا کہ عید الفطر کی نماز 7:30 بجے ادا کی جائے گی۔ تقریباً 7 بج چکے ہیں، آدھا گھنٹہ باقی ہے، تو آدھے گھنٹے میں مختصر سا بیان آپ کے سامنے عرض گزار کروں گا۔ عید کا دن حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقہ اور وسیلہ اور ذریعے سے ملا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کے مدینہ طیبہ میں تشریف لے گئے، 2 ہجری کو عید الفطر کی نماز سب سے پہلے آپ نے مدینہ طیبہ کی دھرتی پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کو پڑھائی۔ اہل مدینہ اس وقت 2 تہوار منایا کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے بدلے یوم عید الفطر اور یوم عید الاضحیٰ، یہ دونوں عیدیں اپنی امت کے لیے عطا فرمائی۔ گویا کہ یہ دونوں عیدیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وسیلہ سے، آپ کے صدقہ سے ملی۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، جب تم گنتی پوری کرو تو اللہ تعالیٰ کی بڑھائی بولو، عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت دی تاکہ تم شکر گزاری کیا کرو۔ یعنی جب رمضان مبارک کے گنتی کے جو چند دن ہیں ان کی گنتی کو پورا کر لو، یعنی 29 یا 30 روزے مکمل کر لو، تو اللہ فرماتا ہے کہ پھر تم وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، میری بڑھائی بیان کرو کہ اس نے تمہیں ہدایت دی تاکہ تم شکر گزاری کیا کرو۔ ارشاد باری تعالیٰ کہ تم میری بڑھائی کرو، تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب رمضان مبارک کے روزے مکمل فرما لیتے تو پھر نماز عید ادا کرنے کے لیے اللہ کی بڑھائی، اللہ کا جو فضل اور اللہ کا جو رحمت اور کرم اپنے بندوں پر ہے، اس کا ذکر کرنے کے لیے، اس کا شکر ادا کرنے کے لیے، نماز عید ادا فرمانے کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے۔ اور جب آپ کا یہ عمل تھا کہ جب عید الفطر کی نماز پڑھانے کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے تو کوئی میٹھی چیز آپ تناول فرما کے جایا کرتے، اور جب عید الاضحیٰ کی نماز پڑھانے کے لیے جایا کرتے تو آپ عید کی نماز پڑھانے کے لیے جب جاتے تو کوئی شے تناول نہ فرماتے، واپسی پر آ کر تناول فرماتے۔ لیکن جب آپ عید کی نماز پڑھانے کے لیے تشریف لے جاتے تو اللہ کا ذکر کرتے ہوئے، اللہ کی تکبیر کو بلند کرتے ہوئے
اللہ کی تسبیح کو کرتے ہوئے تشریف لے جاتے، اور ہمیں بھی حکم یہی فرمایا، ان انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زینوا ایادکم بالتکبیر۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی عیدوں کو تکبیروں کے ساتھ مزین کر لو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ تکبیر جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے وہ یہ تھی، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ بہت بڑا ہے، اللہ اکبر کا معنی یہ ہے اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، لا الہ الا اللہ، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی عبادت کے لائق ہے، اللہ اکبر وہ بہت بڑا ہے، وہ بہت بڑا ہے، وللہ الحمد، اور ساری تعریفیں ساری خوبیاں اسی ذات کے لیے ہیں۔ یہ تکبیر آپ فرمایا کرتے، اور ایک رستے سے تو ہمیں یہ حکم فرمایا کہ تم بھی جب نماز عید ادا کرنے کے لیے جاؤ تو تم اپنی عیدوں کو تکبیر کے ساتھ مزین کر لو، یعنی یہ کلمات ادا کرتے ہوئے جاؤ اور یہ کلمات ادا کرتے ہوئے واپس آؤ۔ اور اگر کوئی شخص یہ تکبیریں کہتا ہوا ایک رستے سے آئے اور نماز عید ادا کرنے کے بعد یہی تکبیریں کہتا ہوا دوسرے رستے سے جائے تو کل قیامت کے روز وہ دونوں رستے جو ہے اس بندے کے حق میں گواہی دیں گے کہ اللہ یہ تیری بڑائی بیان کرتے ہوئے تیری بارگاہ میں عبادت اور ریاضت کے لیے آیا تھا، ہم اس کی گواہی دیتے ہیں۔ اس لیے پھر جو شخص جس حال میں مرتا ہے تو کل قیامت کے روز اسی حال میں اٹھایا جاتا ہے۔ تو اگر ہم کثرت کے ساتھ اللہ کی عبادت، اللہ کی بڑائی بیان کریں گے، اس کا ذکر کریں گے، اس کے محبوب کا ذکر کریں گے، تو یقیناً جب ہم کل قیامت کے روز اٹھیں گے تو اسی طرح ذکر و فکر کرتے ہوئے اٹھیں گے۔ جیسا کہ ایک صحابی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ میدان عرفات میں پہنچنے سے پہلے، یعنی دیر کے ساتھ پہنچا، حضور میدان عرفات میں تشریف لے گئے اور وہ صحابی وہ اس کو دیر ہو گئی تو اس نے اپنی اونٹنی کو دوڑایا بڑی تیزی کے ساتھ، اور وہ بڑی تیزی کے ساتھ میدان عرفات کی طرف بڑھا۔ جو ہی اس نے میدان عرفات میں جا کر قدم رکھا تو اس کی زبان پر یہ تھا، لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک۔ یہ تسبیح اس کی زبان پر تھی کہ اس کی اونٹنی کو ٹھیڈا لگا اور وہ صحابی زمین پر گرا اور اسی وقت اس کی وفات ہو گئی۔ اسی وقت جب اس کی وفات ہوئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کو کفن دینے کی ضرورت نہیں، اس کو اسی طرح لے آؤ اور احرام میں اس کو دفن کریں گے، کل قیامت کے روز جب یہ اٹھے گا تو یہی تسبیح کہتا ہوا اٹھے گا۔ یعنی الغرض اگر بندہ کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر، اس کی بڑائی بیان کرتے ہوئے اس دنیا سے چل بسا تو جس حال میں وہ گیا اسی حال میں اٹھایا جائے گا، اسی حال میں اٹھایا جائے گا۔ اس لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ جب سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تو اس وقت آپ نماز پڑھا رہے تھے، کل اٹھیں گے تو نماز پڑھاتے ہوئے اٹھیں گے۔ اسی طرح بزرگ فرماتے ہیں کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کی شہادت ہوئی اس وقت آپ قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے، پہلے پارے کی آخری جو ہے وہ صفحے کی یہ آیات فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اس پر آپ کا خون گر رہا تھا۔ تو بزرگ فرماتے ہیں کہ سیدنا عثمان غنی جب اٹھیں گے تو قیامت والے دن قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے اٹھیں گے۔
अलमर्रु मअ मन अहब्बा, आदमी को उसी के साथ उठाया जाएगा जिसके साथ वो मोहब्बत करता है। यकीनन अगर ज़िक्र व फ़िक्र के साथ, तस्बीह और तालील के साथ, कुरान, अल्लाह रसूल के साथ, सहाबा औलिया के साथ, सालिहीन लोगों के साथ, अच्छे काम के साथ मोहब्बत हुई तो जिस हाल में मौत आई उसी हाल में ही वो उठाया जाएगा। अगर ज़िक्र करते हुए मरा तो ज़िक्र करते हुए उठाया जाएगा। और फिर वो चीज़ें ज़मीन की उस ज़ाकिर की गवाही क़यामत के रोज़ देंगे कि अल्लाह वो रास्ता गवाही देगा, वो जगह गवाही देगी, वो सफ़ गवाही देगी, वो जिस जगह पर कदम खड़े करके क़याम और रुकू और सुजूद किया था वो मकाम क़यामत के रोज़ वो गवाही देगा। जिस दरख्त के पास से गुज़रा अल्लाह का ज़िक्र करते हुए, जिस मकान के पास से गुज़रा अल्लाह का ज़िक्र करते हुए, जिसके पास बैठकर अल्लाह का ज़िक्र किया, वो यानी अलगर्श दुनिया की हर शय उसके हक़ में क़यामत के रोज़ गवाही देंगी। इसलिए कि जब नमाज ईद अदा करने के लिए तशरीफ़ लाएं, रस्ते में ये मत भूलिए अल्लाह का ज़िक्र करते हुए आइए, अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, ये कहते हुए आए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलामों परवानों, हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, दो कलमे ऐसे हैं जो ज़ुबान पर हिलके हैं लेकिन मीज़ान अदल पर बहुत वज़नी है, भारी है। यानी उनकी जो है वो तस्बीह का सवाब वो कसरत के साथ होगा, वज़नी होगा, ज़्यादा होगा। कलिमात से तो वो आसानी के साथ अदा होते हैं। वो दो कलिमात क्या हैं? सुबहानल्लाह व बिहम्दिही, सुबहानल्लाह व बिहम्दिही, पाक है वो ज़ात और सारी खूबियाँ उसी के लिए, सारी तारीफ़ें उसी के लिए हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स ईद की नमाज से पहले 300 मरतबा ये कलिमात अदा करता है, सुबहानल्लाह व बिहम्दिही, सुबहानल्लाह व बिहम्दिही, ये अदा करता है तो जब वो अहले ईमान को बख्शता है तो जिसको उसने इसका सवाब बख्शा, इसके बदले में हर कब्र के अंदर 1000 अनवार दाखिल होंगे और पढ़ने वाला जब मरेगा तो उसकी कब्र में भी 1000 अनवार दाखिल होंगे और उसकी बख्शिश कर दी जाएगी। ये ज़ुबान पर आसान है, हिलके हैं, लेकिन इसका सवाब मीज़ान अदल पर बहुत ज़्यादा है। इसलिए चलते फिरते उठते बैठते ये कलिमात अदा किया करें, सुबहानल्लाह व बिहम्दिही, सुबहानल्लाह व बिहम्दिही, सुबहानल्लाह व बिहम्दिही। अगर ऐसा किसी की ज़ुबान पर नहीं आ सकता तो आसानी के साथ पढ़ ले, सुबहानल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, सुबहानल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, इस तरह अदा करता रहे। ईद वाले दिन मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम रिदवानुल्लाहि ताला अजमाइन को सदका अदा करने का हुक्म फरमाया सदका व खैरात करो। हर कोई अपनी हसीयत के मुताबिक सदका व खैरात करने लगा। एक सहाबी हज़रत इमामा बाली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, उनके पास ज़ैरी माल नहीं था और वो अपनी जगह पर बैठे कुछ कलिमात अदा कर रहे थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको इरशाद फरमाया कि तुम क्या कर रहे हो? उन्होंने अर्ज़ किया ज़ैरी माल नहीं है लेकिन मैं ये तस्बीह कर रहा हूँ, सुबहानल्लाह व बिहम्दिही, सुबहानल्लाह व बिहम्दिही। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम्हारा ये वजीफ़ा करना एक शेर सोना खैरात करने से बेहतर है। एक शेर सोना खैरात करने से बेहतर है। अगर किसी के पास 1 तोला सोना हो तो उसकी बात ही आसमानों पर होती है, कहता मेरे पास इतना सोना, इतनी रकम है। ये जा 1 तोला नहीं, 1 शेर सोना खैरात करने का सवाब। इसलिए ये चलते फिरते उठते बैठते आप ये कलिमात अदा किया करें, सुबहानल्लाह व बिहम्दिही। और फिर ये फरिश्तों का वजीफ़ा है। मैंने आगे भी कई मरतबा बयान किया कि जब अल्लाह ने अपने अर्श अज़ीम को बनाया तो फरिश्तों को हुक्म फरमाया कि मेरे इस अर्श को उठाओ। फरिश्तों ने अपनी कुव्वत खर्च की,
لیکن وہ اللہ کا عرش اتنا وزنی تھا کہ وہ نہ اٹھا سکے۔ عرض کرنے لگے اے مالک ہم تو یہ تیرا عرش نہیں اٹھا سکتے۔ اللہ نے فرمایا تم لفظ سبحان اللہ کہو، یعنی میری تعریف کرو۔ جب فرشتوں نے کہا سبحان اللہ تو وہ فرشتوں نے عرش عظیم کو اٹھا لیا۔ گویا کہ فرشتوں کا یہ وظیفہ ہے اور یہ اللہ نے ان کو بتایا کہ تم اس طرح کہو۔ تو جب کوئی اس طرح اللہ کی تعریف کرتا ہے تو مشکل سے مشکل کام بھی اللہ آسان فرما دیتا ہے۔ تو فرشتوں نے اللہ کے عرش کو اٹھایا اور پھر اٹھانے کے بعد اس تسبیح کو پڑھنا شروع کر دیا۔ جب اللہ نے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، ان کی تخلیق فرمائی، تو تخلیق فرمانے کے بعد جنت میں ان کو جو ہے وہ کھینچ آئی، تو جب انہوں نے نیچ کی اس طرح تو ان کے جناب اللہ کے منہ سے یہ کلمہ نکلا الحمدللہ، کہ تمام تعریفیں تمام خوبیاں اللہ کے لیے ہیں۔ ان کے چھینکنے پر جب ان کی زبان سے الحمدللہ نکلا تو فرشتوں نے عرض کیا یہ ساتھ نہ ملا لیں اے اللہ، تیرے نام کے ساتھ یہ ساتھ بھی۔ اللہ نے فرمایا ہاں کہ اس کلمے کو بھی ساتھ رکھو۔ تو اب وظیفہ یہ فرشتوں کا بن گیا سبحان اللہ و بحمدہ یا سبحان اللہ والحمدللہ۔ اب فرشتے یہ وظیفہ پڑھنے لگے۔ حضرت نوح علیہ السلام دنیا پر تشریف لائے، 950 سال ایک جملہ ایک کلمہ اپنی قوم کے سامنے کہتے رہے، وہ تھا لا الہ الا اللہ۔ اے لوگو اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اے لوگو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی وحدہ لا شریک ہے۔ تو 950 سال یہ وظیفہ نوح علیہ السلام کا فرشتوں نے اس کے ساتھ رکھا، اور اب فرشتوں کا وظیفہ یہ ہوا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ۔ اب جس وقت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانی کی تو انہوں نے دیکھا کہ دمبا ذبح ہے اور میرے بیٹا اسماعیل سامنے کھڑے ہیں، ان کی زبان سے نکلا اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ تو بہت بڑا ہے۔ یہ سارے کلمات جبریل لے کر حضور کی بارگاہ میں آئے، میرے آقا نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ سارے کلمات فرشتوں نے اکٹھے کیے تو یہ کلمہ بن گیا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ فرشتوں کا وظیفہ ہے۔ اور یہ آپ کو بات بتا دوں، آپ ذہن نشین کر لیں کہ شیطان ان کلمات سے بڑا ڈرتا ہے۔ شیطان اور شیطان کی ذریت ان کلمات سے ڈرتے ہیں، خوف زدہ ہو جاتے ہیں، ان کی طاقت ختم ہو جاتی ہے۔ جس جگہ پر، جس دکان میں، جس مکان میں اور جو بندہ یہ کلمات ادا کرتا ہے، نہ اس مکان کے اندر شیطان داخل ہوتا ہے، نہ اس دکان کے اندر شیطان داخل ہوتا ہے، نہ شیطان کا وار اس بندے پر چل سکتا ہے۔ اس لیے صبح و شام اس کلمے کی تسبیح کیا کرے۔ نہ سحر، نہ جادو، نہ ٹونا اور نہ ہی شیطان اور شیطان کی ذریت آپ کے اوپر اثر انداز ہوگی۔ یعنی یہ اتنے جو ہے وہ وزنی اور اللہ کی بارگاہ میں جو ہے مقدس کلمات ہے کہ شیطان بھی ان سے جو ہے وہ خوف کھاتا ہے۔ اور یہ جو دن عید الفطر کا دن ہے، اس دن تو کیونکہ پورا مہینہ شیطان باندھا رہا، وسلسلۃ الشیاطین، شیاطین ماہ رمضان مبارک میں جگڑ دیے جاتے ہیں، پورا مہینہ وہ قید رہا، باندھا رہا، لیکن باندھنے کے باوجود وہ اپنے دانت پیستا رہا کہ اے بندے کر لے خیر، نیکی کر لے، جب میں قید سے چھوٹوں گا تو میں تجھے خواہشات میں ڈال دوں گا، میں تجھے الٹے رستے پر لگاؤں گا، میں تیری جو ہے وہ تجھے جو ہے وہ نیکی سے دور کروں گا، تجھے میں برائی میں پنساؤں گا۔ تو جو ہی جو ہے وہ رمضان مبارک کا جو ہے وہ چاند غروب ہوتا ہے اور شوال کا چاند طلوع ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، اس وقت تو محتاط رہنا چاہیے کہ اب تو شیطان کھلنے والا ہے، چھوٹنے والا ہے، اس کی جان قید سے وہ نکلنے والا ہے، کہیں ہمیں اللہ کے رستے سے ہٹا نہ دے، اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے۔ تو یقیناً یہ تسبیح جو ہے اس کی ڈھال کا، اس کے وار سے روکنے کا ذریعہ ہے۔ اس کی کثرت کریں تاکہ اس کا وار نہ چل سکے۔ حالانکہ یہ جو رات گزری ہے جسے
لیلۃ الجیزہ کہتے ہیں، لیلۃ الجیزہ کہتے ہیں۔ اس رات کے متعلق میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص عید الفطر یا عید الاضحیٰ کی رات کو، جسے ہم چاند رات کہتے ہیں، اکثر لوگ ایسے کرتے ہیں چاند رات کو خرید و فروخت کرنا شروع کر دیتے ہیں، عیش و عشرت میں لگ جاتے ہیں، بیلیوں دوستوں میں لگ جاتے ہیں، عورتیں مرد جو ہے وہ اپنی خواہشات کے پیچھے لگ جاتے ہیں، خرید و فروخت میں لگ جاتے ہیں اور اس طرح رات گزار دیتے ہیں۔ حالانکہ اس رات کے متعلق میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس طرح لیلۃ القدر کی رات شب برات کی رات جاگنے کی رات ہے، عبادت کرنے کی رات ہے، اسی طرح یہ دونوں راتیں بھی لیلۃ العیدین، یہ دونوں راتیں بھی جو ہے وہ جاگنے کی راتیں ہیں، اللہ کی عبادت کی راتیں ہیں، اللہ سے انعام و کرام اور مزدوری لینے کی جو ہے وہ راتیں ہیں۔ اس لیے رسول اللہ نے فرمایا، جو شخص اس رات کو اللہ کی عبادت میں قیام کرتا ہے حصول ثواب کے لیے، حضور نے فرمایا قیامت کے روز جب سب دل مر جائیں گے، اس شخص کا دل اس وقت بھی زندہ رہے گا، اس شخص کا دل اس وقت بھی زندہ رہے گا۔ ہم عیش و عشرت میں یہ رات گزار دیتے ہیں اور یہ دن بھی عیش و عشرت میں گزار دیتے ہیں، حالانکہ یہ دن بھی بڑا اہم دن ہے، اور جو رات گزری ہے وہ رات بھی اہم رات تھی، وہ اللہ کی عبادت کی رات تھی، اور یہ اللہ کی عبادت اور شکریہ کا دن ہے۔ جب یہ دن آتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ حکم فرماتا ہے فرشتوں زمین پر چلے جاؤ اور چوکوں میں جا کر کھڑے ہو جاؤ اور میرے بندوں کو یہ کہو، اے اللہ کے بندو، خیر کی طرف اور اللہ کے ذکر کی طرف جلدی قدم بڑھاؤ، جلدی قدم بڑھاؤ، تاکہ وہ تمہیں آج انعام و کرام دے، تاکہ تمہیں وہ آج بخش دے، تمہارے گناہوں کو ختم کر دے۔ تو پھر وہ فرشتے جو ہے ان کو بشارت دیتے گئے، اور جب بندہ نماز عید ادا کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے، اے فرشتوں بتاؤ اس مزدور کی مزدوری کیا ہے، کہ جس نے اپنی مزدوری کو مکمل کیا، یعنی نماز تسبیح ادا کی، نماز عید الفطر ادا کی، جو ہے وہ ماہ رمضان مبارک کے روزے رکھے، اور جناب اس نے تراویح کی ادا کی، تہجد کی نمازیں پڑھی، ذکر و اذکار کیا، قرآن کی تلاوت کی، اس نے سارا مہینہ مجھے راضی کرنے میں اور آج پھر میری بڑھائی بیان کرنے میں جو ہے وہ آ کر میری بارگاہ میں کھڑا ہو چکا ہے، میری عبادت کرتا ہے، تو فرشتے کہتے ہیں، اے اللہ مزدور کی مزدوری مکمل ہونی چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے، پھر میں تمہیں بشارت دیتا ہوں، ان کو کہہ دو کہ جاؤ، تم کو میں نے بخش دیا ہے، تم بخشے بخشوائے ہوئے اپنے گھروں کی طرف لوٹ جاؤ، جاؤ میں نے تم کو معاف کر دیا ہے۔ اللہ کی رحمت تو بندوں کو معاف کرنے کا بہانہ تلاش کرتی ہے، جب بندے کی بخشش ہو جاتی ہے تو شیطان اونچے ٹیلے پر کھڑے ہو کر چیخ و پکار کرتا ہے، اس کی ذریت وہ جمع ہو جاتی ہے اور وہ کہتی ہے، اے ہمارے بڑے بزرگ رونا کیسا؟ وہ کہتا ہے، ہائے تمہیں پتہ نہیں پورا مہینہ اللہ کے بندوں نے اللہ کی عبادت کی، رائے راست سے ہٹا دو اور ان کو خواہشات نفسانی میں مبتلا کر دو، تاکہ یہ اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائیں، تاکہ یہ اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائیں۔ جب یہ اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائیں گے، اللہ کے شکر سے غافل ہو جائیں گے، تو یقیناً اللہ ان سے ناراض ہو جائے گا۔ جب اللہ ان سے ناراض ہوگا تو میری بات بن جائے گی۔ تو لہٰذا میرے بھائیوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ جناب کہ آپ اس قدر دنیا میں مست الست ہو جائیں، اس قدر بیلیوں دوستوں میں اور اس قدر جو ہے خواہشات نفسانی میں جو ہے وہ لگ جائیں، کہیں اللہ کا جو ہے وہ ذکر اس کو نہ بلا بیٹھیں، کہیں نماز اس سے غافل نہ ہو جانا، کہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہو جانا۔ جو لوگ اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتے ہیں یقیناً وہ دنیا میں بھی برباد ہو جاتے ہیں اور قبر و حشر میں بھی برباد ہو جاتے ہیں۔ اس لیے بے شک عید والا دن جو ہے وہ اللہ اپنے بندوں کی بخشش فرما دیتا ہے، لیکن آپ دل میں یہ نہ لائیں کہ اب بخشش ہو گئی ہے، اب نمازیں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، اب ذکر و اذکار کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ پتہ نہیں کہ اس نے ہماری بخشش کی بھی ہے یا نہیں، یا ہم ان بندوں میں شامل ہیں یا نہیں، بخشے ہوئے بندوں میں شامل ہیں یا نہیں۔ اس لیے ہر وقت ہر لمحہ اللہ سے خوف اور اللہ سے اپنے بخشش کی امید رکھی جائے۔ امید پر دنیا قائم ہے۔ دن ہے، آپ اس دن میں کیوں رو رہے ہیں جبکہ یہ خوشی والا دن ہے، یہ عید کا دن ہے۔ امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، مراد رسول، مرید رسول، خاص رسول اللہ کے صحابی، فرمانے لگے
کہ یہ عید کا دن عید سعید کا دن بھی ہے اور عید وعید کا بھی دن ہے، یعنی یہ خوشی کا بھی دن ہے اور یہ وعید کا بھی دن ہے۔ یہ جو ہے وہ عید سعید اس کے لیے ہے جس کے روزے قبول ہو گئے، جس کی تراویحیں قبول ہو گئی، جس پر اللہ راضی ہو گیا، جس پر اللہ کا فضل ہو گیا، اللہ راضی ہو گیا، جس کو اللہ کی رضا نصیب ہو گئی، اس کے لیے تو عید خوشی کا دن ہے۔ اور جس کے روزے، جس کے جو ہے ذکر و فکر اور جس کی نماز تراویح اور جس کی جناب اللہ کے عبادات اس کے منہ پر مار دی گئی اور اس کا کوئی عمل قبول نہیں کیا گیا، یا جس کو اللہ کی رضا نصیب نہیں ہوئی، اس کے لیے خوشی کا دن نہیں ہے، اس کے لیے وعید کا دن ہے۔ جیسے یہ خوشی کا دن ہے ایسے بھی وعید کا بھی دن ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کی رضا حاصل کرتے کرتے اس کو بھول کر اس کی نافرمانی کر کے کہیں ایسے بندوں میں شامل نہ ہو جائیں کہ اللہ ناراض ہو جائے۔ لہٰذا ایسے عمل نہیں کرنے، ایسے عمل کرنے جس سے اللہ خوش ہو۔ کہ ہم سال میں عید الفطر یا عید الاضحیٰ کو عید منا کے خوش ہوتے ہیں، حالانکہ مومن کی صرف یہ دو عیدیں نہیں، مومن کی صرف یہ دو عیدیں نہیں ہیں، مومن کی بہت زیادہ عیدیں ہیں۔ عید کہتے ہیں، عید جو ہے لفظ عود سے نکلا ہے جس کا معنی بار بار لوٹ کر آنا، بار بار لوٹ کر آنا، یہ دن بار بار لوٹ کر آتا ہے۔ تو مومن کی عیدیں تو بے شمار ہیں۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں وہ دن مومن کے لیے عید کا دن ہے جس کی صبح سے لے کر شام تک بندے نے ایک گناہ بھی نہیں کیا، وہ دن عید کا دن ہے۔ مومن کے لیے عید کا دن ہے جس دن ایک گناہ بھی نہیں ہوا۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ وہ دن بھی مومن کے لیے عید کا دن ہوگا جس دن اس کی موت آئی اور آخری جملہ کلمہ طیبہ اس کی زبان سے نکلا۔ آخری جملہ روح قبض کرتے وقت جو ہے اس کی زبان سے کلمہ طیبہ نکلا، مومن کی یقیناً عید کی دن ہے۔ کیوں کہ حضور نے فرمایا قوموا لا الہ الا اللہ وجبت جنہ، جس کی روح نکلتے وقت آخری زبان پر کلمہ توحید، کلمہ جو ہے وہ طیبہ جاری ہوا، فرمایا وجبت جنہ، اس وقت جنت واجب ہو گئی۔ تو یقیناً مومن کے لیے وہ عید کا دن ہے جس دن اس کی روح ایمان پر نکلی، اور وہ دن بھی عید کا دن ہوگا جب مومن آسانی کے ساتھ پل صراط کا پل عبور کر لے۔ اس سے بڑی اور کیا خوشی کہ جناب مومن جو ہے پل صراط سے گزر گیا۔ وہ دن بھی عید کا دن ہے جس دن اس کو میزان عدل پر نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دے دیا گیا۔ جس کا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں ہوگا وہ جنت میں جائے گا، جس کا نامہ اعمال الٹے ہاتھ میں ہوگا وہ دوزخ میں جائے گا۔ تو یقیناً اس سے بڑی عید کیا ہے کہ روز قیامت میزان عدل سے نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دے دیا گیا۔ اور وہ دن بھی عید کا دن ہے کہ جس دن بندے کو یہ کہہ دیا گیا، بندے کو یہ کہہ دیا گیا کہ تو جنتی ہے، تو جنتی ہے، وہ دن بھی مومن کے لیے عید کا دن ہے۔ اور صوفیاء فرماتے ہیں وہ دن بھی مومن کے لیے عید کا دن ہے جس دن کو یا جس رات کو خواب میں رسول اللہ کا دیدار ہو گیا، مومن کے لیے وہ عید کا دن ہے۔ اور مومن کے لیے سب سے بڑا عید کا دن وہ ہے کہ قیامت والے دن اللہ اور اس کے رسول کا دیدار ہو جائے۔ یہ سب سے بڑا انعام ہے، سب سے بڑی عید ہے مومن کی کہ اللہ کا دیدار ہو۔ یہ مومن کی تو بے شمار عیدیں ہیں۔ جمعے کا دن بھی مومن کے لیے عید کا دن ہے، اور عید میلاد النبی بھی مومن کے لیے عید کا دن ہے، اور اس طرح بے شمار جو ہے مومن کی عیدیں ہیں۔ تو یہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ بھی یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے سے ہمیں عطا کی گئی، اس لیے یہ اہم دن رات تو ہم نے گزار لی غفلت میں، کیونکہ ہمیں پتہ نہیں تھا کہ یہ چاند رات، یہ لیلۃ الجائزہ، یہ انعام والی رات تھی، ہم نے اس کو تو گزار دیا عیش و عشرت میں۔ اب جو دن ہے اس کو شام تک کہیں غفلت میں نہ گزار دینا، یہ اللہ کے انعام و کرم کا دن ہے۔ آخری بات اس کے بعد اجازت، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جب رمضان مبارک آتا ہے پہلی شام افطاری کے وقت
اللہ میری امت کے 10 لاکھ افراد کی بخشش کر دیتا ہے، دوسرے دن بھی، تیسرے دن بھی، اسی طرح پہلے 10 دن، پھر پہلے بعد والے 10 دن، پھر بعد والے 10 دن، یعنی 29 یا 30 دنوں میں اللہ ہر روز 10 لاکھ افراد کو جو ہے وہ بخشتا ہے۔ لیکن یہ جو رات گزری جسے لیلۃ الجائزہ کہتے ہیں، جیسے شب عید کہتے ہیں، اس رات کو اللہ جتنے پورے مہینے میں بخشتا ہے اتنے کٹھے کر کے اس رات کو اکیلی کو بخشتا ہے۔ یہ اتنی اہم رات تھی، لیلۃ القدر کی رات کو جتنے بخشے تھے اس سے ڈبل اس رات کو بخشے، اور پھر جب یہ دن آتا ہے تو پھر سب کے مجموعے کے برابر اس دن کو اتنے بندوں کی بخشش فرماتا ہے۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم نافرمانی میں اپنے وقت کو گزار ڈالیں اور اللہ ہم پر ناراض ہو جائے اور اللہ کی رحمت ہم سے دور ہو جائے، اور کہیں پھر ہم اللہ کے نافرمان بندوں میں شامل نہ ہو جائیں اور پھر ہمارا ٹھکانہ دنیا اور آخرت میں کہیں بربادی نہ ہو جائے۔ اس لیے اللہ کے شکر گزار بندوں میں، اللہ کے شکر گزار بندوں میں، عاجزی کرنے والوں بندوں میں، کہ اللہ کو عاجزی بڑی پسند ہے۔ جو جتنا بڑا مرتبے پر ہے اس کو جتنا زیادہ عاجزی کرے گا اللہ اتنا زیادہ عطا فرمائے گا۔ جی اس لیے جتنا زیادہ عاجز بندہ ہوگا اللہ کی بارگاہ میں اتنا ہی زیادہ اس کو پھل لگے۔ جو ٹہنی جھک جاتی ہے اللہ انعام اس پر پھل زیادہ لگاتا ہے، جو اکڑ جاتی ہے ہوا کے جھونکے اسے 2 ٹکڑے کر دیتے ہیں۔ اس لیے کہیں غرور و تکبر، کہیں فسق و فجور میں آپ دن بسر نہ کر دیں۔ خوف خدا ہر وقت اس کو اپنے ہاتھ سے جانے نہ دیں، عاجزی انکساری کو اپنے ہاتھ سے جانے نہ دیں۔ لمحہ لمحہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، حضور کی ذات پر درود و سلام۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔